پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 7، جملوں میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کیجیے اور مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ الف، پھپھا جان ہمارے گھر میں آئے تھے۔ پیارے بچوں، اس جملے میں پھپھا جان مذکر ہے، اسے مؤنث میں تبدیل کریں گے تو جملہ بنے گا پھوپھی جان ہمارے گھر میں آئی تھی۔ بے، چچی جان کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس جملے میں چچی جان مؤنث ہے، اسے مذکر میں تبدیل کریں گے تو جملہ بنے گا چچا جان کرسی پر بیٹھے تھے۔ جیم، بھیڑ چر رہی تھی۔ اس جملے میں بھیڑ مؤنث ہے، اسے مذکر میں تبدیل کریں گے تو جملہ بنے گا مینڈھا چر رہا تھا۔ دال، مور جنگل میں ناچ رہا تھا۔ اس جملے میں مور مذکر ہے، اسے مؤنث میں تبدیل کریں گے تو جملہ بنے گا مورنی جنگل میں ناچ رہی تھے۔ سلطان تخت پر بیٹھا۔ اس جملے میں سلطان مذکر ہے، اسے مؤنث میں تبدیل کریں گے تو جملہ بنے گا سلطانہ تخت پر بیٹھی۔ حروف جار، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ بلی فرش پر بیٹھی ہے، چپڑاسی نے گھنٹی بجائی۔ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حروف جار کہتے ہیں۔ حروف جار کو حروف ربط بھی کہا جاتا ہے۔ درج بالا جملوں میں پر، نے حروف جار ہے۔ حروف عطف، دیے گئے جملے پڑھیں۔ رابعہ اور کمال گھر پہنچ گئے، سرخ و سفید پھول کھلے ہیں۔ اوپر دیے گئے جملوں میں اور واو کے ذریعے سے دو لفظوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ اس طرح ذیل کے جملے دیکھیں۔ الف، وہ آیا اور اس نے مجھے بال واپس کر دی۔ بے، ابو نے مجھے تحفہ دیا اور پیار کیا۔ ان جملوں میں اور کے ذریعے دو جملوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ وہ حروف جو دو لفظوں یا جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے حروف عطف کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے حروف جار اور حروف عطف کا تصور اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے حروف کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پر، کا، واو اور اندر۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ان حروف کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ان کے جملے بھی بنا لیں گے۔